السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من عطانی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ رواہ البخاری۔ معزز حاضرین مسجد، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور آیت نمبر 51 کی تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کے توفیق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ ہم تمام سامعین کو اور سامعات کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 13-14 کے اندر ان لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ آیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 13-14 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی کامیابی ہے۔ آیت کے اس
ٹکڑے سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہوگا جنت کے اندر ہوگا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی آیت کے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے بھائیو، آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اگر ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اگر ہم نے منہ موڑا تو یقیناً ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جہنم ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے، تو پہلی فرصت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر کے آئے، ان کی سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو پیروی کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید ایسے لوگوں کو سنائی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتے۔ میں نے سورہ نور آیت نمبر 51 کے اندر جو تلاوت کی ہے، اس کا آپ تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، مومنوں کا ایمان کا تقاضا یہ ہے، میرے مسلمان بھائیوں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعین کہتے ہو، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب لوگوں کو بلایا جائے گا، جب لوگوں کو دعوت دی جائیں گی، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائیں گی۔ پتہ کیا چلا؟ آیت سے ایک نقطہ ملا کہ جب بھی دعوت دی جائیں گی، جب بھی لوگوں کو بلایا جائے گا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے گا۔ اگرچہ دنیا کے اندر کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر دعوت دی جائیں گی تو کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور اگر کوئی نزاعی معاملہ پیش آ جائے، کسی دینی مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اس نزاعی مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کے اندر کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر کے جائیں گے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے، مومنوں کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چپ چاپ اس سے سر تسلیم کر لینا ہے۔ اگر کوئی بھی دینی مسائل کے اندر نزاع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس مسئلے کو ہم لے کر کے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں، وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے گا بلا چوں چرا، بلا اگر مگر، ہمیں اور آپ کو پہلی فرصت میں اس سے سر خم تسلیم کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے میرے بھائیوں، وہ ذرا سماعت کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، مومنوں کا ایمان کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے إِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کر لیا۔ سننے اور اطاعت کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی کوئی بات آ جائے، ہم نے سنا، فوراً اطاعت کرنی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، سننے کے بعد مومنوں کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا۔ اس پر میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام سننے کے بعد فوراً کیسے اطاعت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو جانچ کر کے دیکھیں کہ قرآن کی باتوں کو آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آ جانے کے بعد ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں میرے بھائیوں، کہ سماج والے کیا کہیں گے، رشتہ دار والے کیا کہیں گے، اور گاؤں والے لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے سنا اور وہی کرتے ہیں جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے سنا، سمعنا وعصینا، اور یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں، ہم نے انکار کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام سننے کے بعد کیسے اطاعت کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ ذرا باریک بینی کے ساتھ اس حدیث کو سنیں اور اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں اور کتنے ہمارے اندر ایمان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایک جملہ نکلتا ہے، اجلسو، سٹ ڈاؤن۔ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دینے کے دوران آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے، بیٹھ جاؤ۔ جب یہ جملہ نکلا اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ رہے تھے۔ ان کی کیفیت کیا تھی کہ ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور اسی ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ سنا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے کانوں نے جب یہ جملے سنے، اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے قدم کو پیچھے سرکانا گوارا نہیں کیا کہ شاید گستاخی نہ ہو جائے، میں اللہ رب العالمین کے یہاں گناہگار بندہ نہ بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، کیفیت کیا رہی ہوگی؟ ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ اسی اثنا میں، اسی کیفیت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھ گئے، اندازہ لگاؤ، نہ آگے سرکنے کی کوشش کی، نہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں، جس اثنا میں ایک پیر اندر ہو ایک پیر باہر ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس انداز سے وہ بیٹھے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتی ہیں۔ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مسجد کے دروازے کے پاس کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں نے تو اجلسو کا جملہ دوسرے صحابی کے لیے کہا تھا، خطبے کے دوران کوئی آدمی اٹھ گیا تھا، میں نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ جب ارشاد ہوا تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ایک قدم آگے بڑھا دوں یا پیچھے ہٹ جاؤں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں اللہ رب العالمین گناہگار کی لسٹ میں میرا نام شمار نہ کر لے، اس لیے میں مسجد کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا ہوں۔ کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، یہ جملہ تمہارے لیے نہیں تھا، یہ دوسرے صحابی کے لیے تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اندر گئے۔ اس سے میں استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں، مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ صرف نمازوں کے اندر اطاعت کر لینا،
یہ اطاعت نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک تمام معاملات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے لگ جائے، اتباع نہ کرنے لگ جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی پوری کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو مومنوں کا ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے سنا اور اطاعت کیا۔ ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ میرے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو جوتے پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، لہٰذا نمازی کی حالت میں آپ جوتے کو اتار دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے حالت میں جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ جب یہ منظر صحابہ اکرام نے دیکھا، صحابہ اکرام جو پیچھے آپ کے نماز پڑھ رہے تھے، میرے بھائیوں دیکھیے سمینا واتانا کیسے سنا اور اطاعت کیا۔ صحابہ اکرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نمازی کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار لیے۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تمام کے تمام صحابہ اکرام نے اپنے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ مقتدیوں کی طرف گھوما جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے اپنے اپنے جوتے اتارے ہوئے ہیں۔ پوچھا، اے میرے صحابہ اکرام، تم لوگوں نے اپنے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم اتاریں؟ ہم نے آپ کو نماز کی